جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ اسلام کی تعلیمات تین چیزوں پر محیط ہیں۔ نمبر ایک عقائد، نمبر دو عبادات، اور نمبر تین معاملات۔ عقائد کی تفصیل میں آپ کئی دن سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ملائکہ پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا، تقدیر اچھی اور بری اس پر ایمان لانا، اس کی تفصیل اللہ کے فضل سے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اور یہ وہ علوم ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جس کی تفصیل آپ کو بتائی گئی اور مزید بتائی جا رہی ہے۔ تو عقائد کا سلسلہ، اس کا چیپٹر، اس کی تفصیلات آپ نے سماعت کر چکے ہیں۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ عبادات میں ہم اسلام کی 5 بنیادی چیزیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس میں پہلی چیز ہے توحید۔ توحید کا تعلق، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، عقائد سے ہے، اور باقی 4 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کا تعلق عبادات سے ہے۔ نماز مکمل جسمانی عبادت ہے طہارت کے ساتھ، روزہ یہ جسمانی عبادت ہے، اور حج اور زکوٰۃ جسمانی اور مالی، حج جسمانی اور مالی عبادت، اور زکوٰۃ ٹوٹل یہ مالی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی شرائط، اس کی تفصیل، اس کا جاننا اس حد تک کہ ہمیں عبادات کس طرح بجا لانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان احکامات پر کس طرح عمل کرنا ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ تو عبادات میں سب سے پہلی چیز آتی ہے نماز۔ نماز یہ وہ عبادت ہے جو حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے موقع پر بطور تحفہ عطا کی گئی، اور مسلمانوں کو دی گئی تحفے میں یہ جو عبادت ہے نماز کی صورت میں، یہ تمام فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کی تمام عبادات کا مجموعہ ہے جو امت مسلمہ کو ایک نماز کی صورت میں عطا کر دیا گیا ہے۔ اوقات جو 5 وقت کے متعین کیے گئے، یہ انبیاء علیہ السلام کی ان عبادات کے اوقات ہیں جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان اوقات کو امت مسلمہ کی نماز کے لیے وقت مقرر قرار دے دیا گیا ہے۔ فرشتوں میں کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے کی عبادت میں ہے، کوئی تسبیح تحلیل پڑھ رہا ہے، کوئی اتحیات کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قیام کی حالت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کوئی جلسے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قومہ کی حالت میں ہے۔ ان تمام فرشتوں کی عبادات، ان سب کو جمع کر کے نماز کی صورت میں مسلمانوں کو عطا کیا گیا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ان فرشتوں کی اداؤں کو عبادت بنا کے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو نماز یہ فرض عبادت میں سب سے اولین عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز جو ہے ہاتھ باندھ کے پڑھی، چھوڑ کے پڑھی، سینے پہ باندھ کے پڑھی، پاجامہ کتنا اوپر تھا تمہارا، داڑھی کتنی بڑی تھی۔ ہاں، اس کی تفصیل نہیں ہوگی، وہ تو بعد کی بات ہے۔ پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز کا فرض ادا کیا یا نہیں کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد کی بات ہوگی کہ نماز کہ کس طرح پڑھی۔ لیکن ہر مسلمان پر جو بالغ ہے، جو عقل رکھتا ہے، شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، عمر کے ایک حصے میں آ کر
اس کے بعد اس پر پنج وقتہ نماز پڑھنا یہ لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جیسا کہ میں نے بتایا کہ فرضیت نماز کی اگر کوئی شخص انکار کر دے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ضرور قرار پائے گا، لیکن وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے، لیکن اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ مسلمان تو ہے وہ، لیکن اس کا ایمان خطرے میں رہے گا۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، کہ کافر نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ اب جو مکمل بے نمازی ہوتے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کن کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم عملی اعتبار سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی حدیث کی بنا پر بعض محققین نے اتنے سخت اپنے ریمارکس دیے ہیں کہ جو شخص بے نمازی ہو اگر وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ جی جناب، یہ فقہا میں سے بعض کا اتنا سخت قول رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو اتنا ضرور ہے کہ فرضیت کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، عمل نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بحیثیت مسلم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو لازمی بجا لایا کریں۔ چھوٹ جائے نماز، وقت جماعت نکل جائے تو اپنی پڑھ لیا کریں، اپنا وقت بھی نکل جاتا ہے نماز کا تو قضا لازم آ جاتی ہے، کم از کم قضا اس کی ضرور ادا کر لیں۔ ایک اہم مسئلہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں نوافل پڑھنے کی کثرت ہو جاتی ہے ماہ رمضان میں، اور بہت سی ایسی راتیں آتی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ فرض پہلے سے آپ کے سر پہ پڑا ہوا ہو قضا کی صورت میں، اس کے بعد آپ نوافل ادا کر رہے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی سے آپ نے قرض لیا ہو، اور جب بھی وہ قرض کا تقاضا کرے تو آپ اس کا قرض واپس کرنے کے بجائے اس کو کچھ لفافہ تحفے تحائف اس کو خوش کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، یہ جو کچھ دے رہا ہے اس کو قرض کی ادائیگی میں دینا چاہیے، لیکن یہ تو مجھے خوش کرنے کے لیے تحفے تحائف دیے چلا جا رہا ہے۔ تو قرض ہمارے سر پہ پڑا ہوا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت جو ہم پر لازم نہیں قرار دی گئی اس طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیں جو نمازیں قضا کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کو ادا کریں۔ ہم جو فرض نمازوں کے بعد سنت پڑھتے ہیں، سنت کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، ان نوافل میں ان قضا نمازوں کو شامل کر لیں، تاکہ ہمارے اوپر جو قرض کی صورت میں قضا نمازیں پڑی ہوئی ہیں وہ ادا ہونا شروع ہو جائیں۔ اب کتنی فجر نماز ہوگی، کتنی ظہر ہوگی، کتنی عصر ہوگی، اگر طویل ہیں تو اس طرح نیت کریں کہ سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کی نیت باندھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نماز کے اندر فرض ارکان جو ہے وہ شارٹ ادا کریں، جلدی جلدی آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ بس ہر وہ وقت جس وقت میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، اس وقت میں آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، سوائے اس وقت کے جو وقت مکروہ کہلاتا ہے، یعنی سورج کے نکلنے کا وقت، صحیح اس کی تفصیل آپ سماعت کریں گے، جب سورج سر پر ہو، اور تیسرا جب غروب کا وقت قریب ہو، سورج پیلا پڑ جائے، اس صورت میں جو ہے اس کے علاوہ اوقات میں کسی بھی وقت آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر جو عبادت میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم عبادت ہے، تو اس کو ادا کرنے کے بھی طریقے ہیں نا، اس کی چند شرائط ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ہر جگہ کی اپنے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، ہر چیز کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں مریض کو دکھانے کے لیے،
تو مریض کو دکھانے کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوں گی، کہیں تو فری ہوگا، کہیں فیس والا ہوگا۔ جہاں فیس مقرر ہے وہاں فیس دیے بغیر مریض کو نہیں دکھا سکتے۔ پھر اس کا کارڈ بنے گا، پھر ایک جگہ بنی ہوئی ہوگی جہاں بیٹھ کے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہوں گے، اپنی باری کا انتظار کریں گے، جب باری آ جائے گی پھر آپ دکھائیں گے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، کچھ اصول و ضوابط ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ آپ مسجد میں آتے ہیں۔ کسی اسکول میں آپ اپنے بچے کو داخل کراتے ہیں تو اس اسکول کے تقاضے، اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی شرائط، اس کی کنڈیشن آپ کو ماننا پڑتی ہے کہ بھئی یہ کورس پڑھایا جائے گا، وہ آپ پرچیز کر لیں، یہ ٹائمنگ ہوگی، یہ جو ہے ایسا یونیفارم ہوگا، یہ قواعد و ضوابط ہوں گے۔ ان ساری کسی بھی ادارے میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو اسلام تو ایک باضابطہ دین ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک سسٹم ہے۔ تو اس کی عبادت کے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ ان شرائط و ضوابط کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ شرائط وہ ہوتی ہیں کہ آپ اس چیز کو عمل کرنے سے پہلے مکمل کرتے ہیں کہ بھئی یہ شرطیں ہیں، پہلے پوری کر لیں، اس کے بعد پھر آپ ان ہو جائیں اس کام میں۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کا رکن ہوتی ہیں۔ رکن ہوتی ہیں کب؟ جب آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ اعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں رکن ادا کیے جاتے ہیں۔ تو شرط اور رکن کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔ اب نماز کی شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز نماز کی شرائط میں سے طہارت، پاکیزگی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کل سماعت کریں گے۔ طہارت۔ دوسری چیز ستر عورت، آپ کے اعضائے سطر یہ برہنہ نہ ہوں، یہ بند ہونے چاہیے، اس کی تفصیل بھی آپ انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ جس وقت جو چاہا جو ہے منہ اٹھا کے بیٹھ گئے اور نماز شروع کر دی، نہیں، ہر نماز کا اپنا اپنا وقت ہے، اس وقت میں وہ نماز ادا کی جائے گی۔ اگر وقت کے بغیر آپ نے نماز ادا کی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ وقت نکل گیا تو نماز کا ٹائم نکل گیا، اب نماز قضا ہو جائے گی۔ نیت، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کی شرائط و ضوابط ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل آپ سماعت کریں گے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ، یہ جو ہے نماز کی آخری شرط ہے، یہ شرط بھی ہے اور نماز کا رکن بھی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح یہ دروازہ ہے، مسجد کے حال میں آپ داخل ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کی مثال اس دروازے کی مانند ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ مسجد میں داخل ہے تو یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، میں کہوں یہ مسجد کے باہر ہے تو یہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، یعنی شرط بھی ہے اور اس کا رکن بھی ہے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ دونوں جو اٹھا کر اور پھر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ دروازے کا کام کرتا ہے، یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سماعت کریں گے۔ ہمیں ان کی باریکیوں کا جاننا ہم پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہم سب کو عبادات کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نماز، روزے، زکوٰۃ، نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔